السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم تیسری جماعت کا سبق نمبر 1 جو ہے جس کا عنوان حمد ہے۔ ہم آج کا سبق حمد پڑھیں گے۔ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے، اس کی صفات بیان کی جائے اور اس کی پاکیزگی بیان کی جائے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق حمد کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس میں شاعر نے کیا کیا شعر ترتیب دیے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز بنائی ہے اس میں اس کی خوبصورتی جھلک رہی ہے، دکھائی دیتی ہے، یعنی بہت عمدہ بنائی ہے۔ اس کی قدرت سے پھول بہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ باغوں میں جتنے بھی پھول کھلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی قدرت کاملہ سے وہ کھلتے ہیں باہر کا موسم جب آتا ہے، اور پرندے چہچہاتے ہیں۔ یعنی جب باہر کا موسم آتا ہے تو پرندے پھولوں کی لطافتوں کو دیکھ کر، ان کے حسن کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ کیا دوسری چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ رات کے وقت جب چاند جو ہے وہ چمکتا ہے تو اس کی بڑی بھینی بھینی سی روشنی ہوتی ہے اور نگاہ ٹھٹک جاتی ہے کہ اتنا حسین، اتنی خوبصورت روشنی اس کی ہے۔ شاعر نے اس کے حسن کی طرف جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ دلوائی ہے۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما، نئی بات۔ بر صغیر میں یعنی پاکستان اور ہندوستان میں 4 موسم ہوتے ہیں، جن میں گرمی، سردی، بہار اور خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ جہاں بھی چھوٹا سا موسم برسات کا بھی آتا ہے جب بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو بہار کا موسم جب آتا ہے تو ان ہر موسم میں اپنی لطافت ہوتی ہے، اپنا اس کا حسن ہوتا ہے اور اپنی دلکشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے شاعر نے یہ بات بتا رہا ہے کہ ہر موسم میں ایک نئی بات ہمیں نظر آتی ہے، یعنی ہر موسم اپنے ساتھ نئی نئی چیزیں لے کر آتا ہے، یعنی حسن و جمال لے کر آتا ہے۔ گرمی کا موسم آتا ہے تو دھوپ بڑی سخت ہو جاتی ہے، سردی کے موسم میں دھوپ ہمیں اچھی لگتی ہے، بہار کے موسم میں پھول کھلتے ہیں، ہریالی ہوتی ہے، اور خزاں کے موسم میں جو ہے وہ پتے جھڑ جاتے ہیں، درخت ٹنڈ منڈ سے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر ایک نئی بات ہمیں نظر آتی ہے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل لگائے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر۔ آخری شعر میں جو ہے وہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ قدرت کاملہ کی بات کی ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے، وہی قادر مطلق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو چلتے ہیں نئے الفاظ کی طرف اور ان کے معنی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جاڑا، سردی، عجب، عجیب، قادر، قدرت رکھنے والا، قوی، قوت رکھنے والا، خوش نمائی، خوبصورتی، مہک، خوشبو۔ تو چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا کیا سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ الف، پھولوں پر کون چہکتا ہے؟ پھولوں پر پرندے چہکتے ہیں۔ ب، اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کیا اگایا؟ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے باغات اگائے۔ نظم میں بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فہرست تحریر کریں۔ نظم میں پھول، دن، رات، دودھ، باغات وغیرہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، متن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف، اس کی قدرت سے خالی جگہ مہکے پھول۔ ب، کیا خالی جگہ سی چاندنی ہے چھٹکی، خالی جگہ میں دودھ آئے گا۔ جیم، پھولوں پہ خالی جگہ آ کے چہکے پرندے۔ دال، حیران ہو کر خالی جگہ ٹھٹکی نگاہ۔ سوال نمبر 3 میں متن کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کریں۔ الف، اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی چیزوں سے ظاہر ہوتی ہے خوبصورتی، قدرت، خوشنمائی، خوشنمائی۔ ب، اس دنیا کی ہر چیز بنائی دماغ نے، انسان نے، اللہ تعالیٰ نے۔ جیم، دن کو بخشی عجب رہنمائی، صفائی، دھلائی۔ درست جواب ہے صفائی۔ دال، اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے 8، 2، 4۔ درست جواب ہے 4۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ کے جملے بنائیں اور اپنی کاپی پر لکھیں۔ تارے، چاندنی، صفائی، پھول، پرندے۔ اساتذہ کرام تختہ لکھائی پر ان الفاظ کے جو ہے وہ جملے بنائیں اور بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار ان کو پڑھیں اور جملے انہیں یاد بھی ہو جائیں اور خود سے لکھنے کی صلاحیت بھی ان میں پیدا ہو جائے۔ سوال نمبر 5، نظم میں تحریر کی گئی اللہ تعالیٰ کی 2 صفات قوی اور قادر کی وضاحت نظم پڑھ کر اپنے الفاظ میں کریں۔ اساتذہ کرام جو ہے ان 2 الفاظ جو صفاتی نام ہے رب کائنات کے، یعنی قادر اور قوی،
یعنی قوت رکھنے والا اور قدرت رکھنے والا، اس کی جو ہے وضاحت کر کے بچوں کو سمجھائیں کہ قوت رکھنے والے سے قیام مراد ہے اور قدرت رکھنے والے سے قیام مراد ہے، یعنی پوری کائنات جو ہے اس کے تصرف میں، اسی کے اختیار میں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، درج ذیل الفاظ کا پہلا حرف تبدیل کر کے مزید 2 نئے الفاظ اپنی کاپی میں لکھیں۔ نمائی، مہکے، رات، جاڑا، نادر۔ اساتذہ کرام جو ان الفاظ کو جو ہے تختہ لکھائی پر لکھیں اور 2 تو جو ہے الفاظ آگے ترتیب سے لکھ کر بچوں کو سمجھائیں اور کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچوں سے نقل کر سکیں اور بار بار جو ہے وہ لکھنے کی جو ہے مشق کریں تاکہ ان میں صلاحیت پیدا ہو سکے۔ سوال نمبر 7 ہے، ذیل میں دی گئی نظم درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ خدا ہی سے تم لو لگائے رہو، وہیں پہ نگاہیں جمائے رہو، کتاب الہی کو چھوڑو نہیں، ہدایت سے منہ اپنا موڑو نہیں، کرو زندگانی میں اچھے عمل، تو ہو جائیں گی مشکلیں ساری حل۔ قواعد سیکھیں۔ متضاد الفاظ، جن الفاظ کے معنی ایک دوسرے سے الٹ ہوں انہیں متضاد الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے گرمی اور سردی، نرم اور سخت۔ سوال نمبر 8، مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ کے متضاد تحریر کریں اور اپنی کاپی میں جملے بنائیں۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کے جو ہے متضاد بھی لکھیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کے جملے بنا کر بچوں کو جو ہے وہ نقل کروائیں تاکہ بچے ان کی بار بار جو ہے وہ پریکٹس کریں، مشق کریں تاکہ ان میں صلاحیت پیدا ہو سکے الفاظ کے متضاد لکھنے اور جملوں میں استعمال کرنے کی۔ سوال نمبر 9 ہے، اللہ تعالیٰ کے کوئی سے 5 صفاتی نام اور ان کے معنی اپنی کاپی میں تحریر کریں۔ اساتذہ کرام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے 5 جو ہے اس کے صفاتی نام تختہ لکھائی پر لکھ کر بچوں کو کاپی پہ نقل کروائیں تاکہ بچے بار بار جو ہے ان کو لکھیں اور مشق کریں اور ساتھ میں تھوڑی سی ان کی وضاحت بھی کر دیں کہ ان جو ہے وہ ناموں کے معنی کیا ہیں اور ان کا جو ہے وہ کیا کس طرح ہم جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 ہے، اپنی کاپی پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے چند تصاویر کاٹ کر چسپاں کریں، نیز ان کے نام بھی لکھیں۔ یہ دلچسپ مشق ہے، یہ سرگرمی ہے، بچوں کو جو ہے وہ یہ سرگرمی عملی کے طور پر کروائی جائے اور بچوں سے کہا جائے کہ وہ گھر سے کاپی پر جو ہے وہ ایسے جو ہے وہ تصاویر چسپاں کریں اور نیچے ان کے نام لکھ کر لے کر آئیں، پھر اساتذہ کرام جو ہے ان کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ سوال نمبر 11 ہے، جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں، ہر گروہ حمد کا ایک ایک شعر ترنم سے پڑھیں۔ یہ بھی بہت خوبصورت مشق ہے، اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو یہ مشق کروائیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ بچوں میں جو ہے وہ اعتماد پیدا ہوگا، بولنے کی صلاحیت آ جائے گی، جو جھجک ہوتی ہے بچوں کو کھڑے ہو کر پڑھنے کی وہ بھی دور ہو جائے گی اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یعنی خود اعتمادی کے ساتھ جو سبق پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ جی پیارے بچوں، یہ سبق آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہو گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔